ہائی فرینڈ، بات کرتا ہے ڈرامہ سیریل عائشہ کے جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ آج کے ایپیسوڈ دیکھی جس میں آپ کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، اور کہانی جو ہے وہ ایک نیا رخ دیتی جا رہی ہے، کیونکہ میر ذوالفقار جو ہے وہ اب بدلے کے اوپر اتر آیا ہے، تو وہ اپنے ہی چال چلنے لگ جاتا ہے، جس چال میں وہ اپنا بندہ بھیجتا ہے ان کے گھر۔ میر ذوالفقار کا بندہ جو کہ بیرسٹر ہے، وہ آ کے ان کو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا جو کیس ہے فری آف کاسٹ لڑوں گا، جس کی وجہ سے اس کے والدین نہیں مانتے، مگر جو لڑکی ہے وہ مان جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ ری اوپن کیا جائے، کیونکہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم سچ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، تو وہ کہتی ہے کہ جمال نے میرا قتل نہیں کیا، نہ ہی وہ مجھے مارنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور میری ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ارحم نے کی ہے۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے اور وہ وکیل کو بھی اپنا کیس لڑنے کے لیے بلا لیتی ہے۔ جب بیرسٹر جو ہے ایمن کے گھر سے واپس آتا ہے تو میر صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا اپڈیٹ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کیس کرنے کے لیے مان گئی ہے اور میں اس کا کیس لڑوں گا۔ تو وہ کہتا ہے سیدھا تم اس چیز کا الزام جو ہے ارحم پہ ڈالو اور اس کو گرفتار کراؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی کیا وجہ، وہ کہتا ہے اس نے میری بیٹی کا دل دکھایا اور میں اس کو ہر حال پہ جیل کے اندر جلتا سڑتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، جس کی وجہ سے جو کیس ہے وہ ارحم کے خلاف کاٹ دیا جاتا ہے اور پولیس جو ہے اس کو گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے۔ مگر نواز صاحب کی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ اس کو گرفتار نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کا جو ماموں فاروق ہے وہ پہلے سے ہی اس کی جو گرفتاری کے جو وارنٹ ہوتے ہیں اس کی ضمانت کرا لیتا ہے اور پولیس واپس چلی جاتی ہے، جس کو پھر اس کا جو والد ہے نواز، وہ اس کو بلاتا ہے فاروق اور کہتا ہے کہ یہ لڑکی بہت زیادہ اچھل رہی ہے، میں اب تو خاموش نہیں رہوں گا، مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کو خاموش کرنے کے لیے، جس کے اوپر فاروق بتاتا ہے کہ وہ لڑکی خود کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے وہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میر ذوالفقار ہے، جو کہ اب کھل کے ہمارے سامنے مخالفت پہ اتر آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ جب پولیس ارحم کو پکڑنے جاتی ہے تو یہ خبر جو ہے ٹی وی کے اوپر نشر ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ کے اس کی والدہ دوبارہ ایمن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارحم نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس نے کبھی ہمیں ایک لفظ نہیں کہا، اور تم ابھی بھی اسی بات پہ اٹکی ہو کہ جمال نے کچھ نہیں کیا، اس نے کیا۔ وہ کہتا ہے میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کیا تمہیں انصاف دلانے کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ سولی پہ لٹک جائے تو تمہیں تب انصاف ملے؟ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ نہیں مانتی۔ اب ان کا ماموں فاروق جو ہے وہ ایمن کے خلاف چال چلتے ہوئے اس کے اوپر جھوٹا کیس کر دیتا ہے، جس کو لیے پولیس اس کے گھر جاتی ہے اور اس کے والد کو اس کی گرفتاری کے وارنٹ دکھاتی ہے، اور وہاں سے پولیس جو ہے وہ ایمن کو پکڑ کے لے آتی ہے، اور جب وہ اس کو جیل میں لے کے جانے لگتے ہیں، یعنی کہ تھانے میں لے کے جائیں، وہاں اس سے سر سے کوئی دوپٹہ کھینچ لیتا ہے، جس کو وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور جب کہ اس کا والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ وہ زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور اب بیٹی بھی ہماری اب تھانے میں بند ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس بات کا پتہ ارحم کو لگتا ہے تو وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے، وہ پہلے معصوم ہے، آپ نے دوبارہ اس کو گرفتار کر لیا ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہو اس کے ساتھ، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہ اس کا باپ کہتا ہے پھر یہ سارا بتاؤ کیا دھرا کس کا ہے؟ تو وہ اس کو سچ بتانے جا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی ماں نے اب اس کے باپ کے کان پہلے سے ہی بھر دیے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے سگے کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تو اب وہ بتاتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کے اپنے سگے بیٹے شہروز کا ہے۔ تو وہ اس بہت زیادہ طیش میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے شٹ اپ، بکواس بند کرو، اور غصے میں آگے کہتا ہے کہ اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جس کی وجہ سے جو ارحم ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، وہ غصے میں چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے۔ تو فرینڈ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا ارحم جو ہے وہ ایمن کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں؟